یہی جذبہ جب اپنے بام عروج کو پہنچتا ہے تو جنگ یمامہ کا منظرنامہ سامنے آتا ہے. جنگ یمامہ ظاہر ہے تاریخ کا ایک ایسا یوں سمجھ لیجیے منظرنامہ ہے کہ جس کے اندر آج بھی ہم اپنے آپ کو بہت شرمسار پاتے ہیں اپنی یوں کہیے کہ کمزوریوں کی وجہ سے. جنگ یمامہ کا تعارف کروائیے. دوسرا جنگ یمامہ میں ظاہر شہید ختم نبوت ہونے کا آپ کو تاج سجا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا, اس خواب کی تکمیل آپ کو یہاں پہ ملی, کیا ہوا تھا وہ بتائیے ذرا. جنید بھائی, جنگ یمامہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ عظیم ختم نبوت کا معرکہ ہے جو 12 ہجری میں مدینۃ المنورہ سے 1700 کلومیٹر دور یمامہ میں جو مراکش کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہوا. ٹھیک. یہ دوری بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دنیا کے آخری کونے میں بھی جانا پڑتا تو جاتے, کوئی دو رائے نہیں. اور بالکل ختم نبوت کے اوپر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ جو بھی معاملات کیے آپ نے, اس میں سب سے اہم ترین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کا معرکہ کر کے بتا دیا ہے کہ اسلام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو دیکھتا, اس کے لیے ساری دنیا قربان ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو برقرار رکھنا چاہیے. بے شک. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ یہ مجاہد ہیں ختم نبوت کے, اور یہ جب وہاں گئے تو ان کو ایک خواب آیا. خواب یہ آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا اور پھر جب میں داخل ہوا تو بند ہو گیا. اچھا. انہوں نے صبح مجاہدین کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ اس غزوہ میں میری شہادت ہوگی. کیا مسئلہ؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کا دروازہ میرے لیے کھلا, میں اندر گیا اور پیچھے سے بند ہو گیا. پھر میدان جہاد کے اندر انہوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ اس باغ کی طرف گئے جس کے اندر مسلمہ کذاب اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, اور پھر آپ نے افراد کو آواز دی, فرمایا میں ادھر کھڑا ہوں میرے پیچھے آؤ, تو 400 افراد آپ کے پیچھے آئے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس باغ کے اندر پھینکا, اور انہوں نے اندر جا کے اکیلے تنے تنہا لڑائی کر کے اس باغ کے دروازے کو کھولا, اور پھر سارا صحابہ کا جو قافلہ تھا وہ اندر داخل ہوا, اور پھر وہاں جو قتل و غارت ہوئی اور جو ناموس رسالت کے دشمنوں کو قتل کیا گیا وہ سنہری حروف میں چمک رہا. اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو بہادری کا اظہار کیا اور جو آپ کے جسموں پہ خراشیں آئیں اور چہرے کے اوپر تیر اور نیزے لگے, جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک نہیں پہچانا جا رہا تھا, اللہ, لیکن آپ کے افراد نے آپ کے ہاتھوں اور جسم کے اعضاء کی وجہ سے پہچانا, اور پھر یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان دینا یہ اعزاز ہے. اللہ. اور یہ جو جنگ یمامہ ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری اور غیر بدری سب کو وہاں اکٹھا کر ایسا ہی ہے, اور ان کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد کا اگر ہم موازنہ کریں یہ 13,000 ہیں وہ 70,000 ہیں, اور پھر مسلمانوں نے کتنی بہادری سے کیا, اور اس میں جنگ کی ساری ٹیکنیکس نظر آئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست نظر آئی. بالکل. کس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بطاح کے مقام سے اٹھا کے یہاں پہ بلوایا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو عظیم سپہ سالار ہے اس کو اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوا. اور جو وہ کہتا تھا مسلمہ کذاب کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہماری طرف مدد آئے گی, اس کے ساتھی کہنے لگے کدھر گئی مدد؟ کہنے لگا آج اپنے اپنے قبیلوں کے پیچھے ہو جاؤ. تو کہا تم نے ہمیں مروا دیا. اور پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید نے, ان کے ساتھ وہ صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس حالت میں رہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا. آج وہ اس میدان میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن کو مار کے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں واشی قلبی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ حضور میں نے اگر اسلام کا بڑا آدمی مارا تو اسلام کا بڑا دشمن بھی میں نے مارا. آپ یہ دیکھیے بات, میں ایک بات ابھی آپ کی ساری گفتگو سے میں اخذ کر رہا تھا, آج اللہ معاف کرے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کو محسوس کر کے اور سن کے اور دیکھ کے, ظاہر جو کچھ منظرنامہ مسلمانوں کا ہے. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جہد مسلسل ہے, یعنی اب دیکھیے تمام غزوات میں شرکت کرنا, زخموں جو ہے سے چور چور ہونا, پھر لڑنا, پھر زخموں سے چور چور ہونا, اور فائنلی اپنے مقام کو شہادت کے پہنچ جانا. یعنی زندگی کیا ان کی زندگی کا رخ ہی کچھ اور تھا. جی ایسے
ہے نا. وہ بتائیے نا ذرا, ان کی زندگی کا رخ ہی کچھ اور تھا. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے کو چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے بعد ہر غزوہ میں اور ہر جہاد میں شریک ہوئے. بالآخر اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی زیارت کرواتا ہے. اللہ یہ وہ مقام ہے. اب دیکھیں کہ اگر چھری لگ جائے نا ہاتھ پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ کٹ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی. اللہ, اس کی کیا وجہ؟ اس کے لیے ہم قرآن شریف کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا اس گروہ سے ٹھیک ہے, قطعنا ایدیہم, عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی. وہ حسن مجازی کی زیارت کر رہی تھی, اور جب مجاہد کو حسن حقیقی کی زیارت ہوتی ہے تو اس کو کیسے تکلیف ہو سکتی؟ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے. اور پھر ایک بڑا اہم واقعہ حضرت عباد بن بشر کا جو ہمارے آج کے دور کے لیے بڑی غنیمت ہے. حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے باہر سے گزرے رات کے وقت میں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ ملنے کے لیے آئیں تو ان کو آپ سی آف کرنے کے لیے باہر تشریف لائے. حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ یا حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا میری زوجہ ہے. عرض کی حضور ہم نے تو کچھ نہیں کہا. فرمایا میں نے اس لیے بتایا کہ اگر دل میں ایک خدشہ بھی گزرتا تو ایمان ضائع ہو جاتا. اور سرکار علیہ السلام نے دیکھیں کتنی, یعنی یہ سائیکولوجیکلی کیسی بات سمجھا دیا جاتی دنیا تک کہ ہمیں ایسے پریکاشنز کر لینے چاہیے. یہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو وسوسہ ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دیتا. اللہ, اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ سڑکوں میں مرد اور خواتین آپس میں جوڑ کے نہ چلیں, اسے بدگمانی پیدا ہوتی. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بدگمانی کسی کے بارے میں بھی آ سکتی, شخصیت بڑی ہو یا چھوٹی, معیار تقوی ہے جو بدگمانی سے محفوظ ہے. ایک اور پہلو جو آخر میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا خیال ہے شاید تشنا رہ گیا, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو عامل منتخب کیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام صدقات کی وصولی کے لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو جذبہ بہادری, یعنی جو جذبہ شہادت ہے, آپ کی بہادری, آپ کا نڈر پن, آپ کی شجاعت ہے, اور دوسری طرف ظاہر قرآن سے آپ کا تعلق ہے, نماز سے تعلق ہے, اور پھر ڈیڈ آنیسٹی جو آپ کی ہے کہ ایک پیسہ بھی جو ادھر ادھر ہوگا نہیں. یہ کتنا بڑا, یعنی یہ شخصیت کا آپ رچاؤ دیکھیں کیسا ہے. جنید بھائی اس میں سب سے اہم شے پتہ کیا, جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو عامل مقرر کرتے تھے نا تو جس سے زکوٰۃ لینی ہوتی تھی اس کے حساب سے بندہ بیچتے تھے. اگر وہ متوسط طبقے کا ہے تو کسی کو بھی بیچ دیتے تھے. اگر وہ امیر کبیر آدمی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاقت والے اور امیر آدمی کو بیچتے تھے, سبحان اللہ, تاکہ اس کی مینٹیلٹی کے مطابق وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید اپنی ضرورت کے لیے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب جیسے جلیل قدر کو بندے کو بھی بیچ دیتے, جاؤ آپ بھی زکوٰۃ لے کے آؤ. بالکل ٹھیک. تو حضرت عباد بن بشر کو جو بھیجا تو یہ امیر اور طاقت والے لوگوں کے پاس بھیجا کہ ایک طاقت والا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا. نہیں, وہ بڑی اچھی بات, بلکہ ابھی آپ آف دا ریکارڈ جو بات فرما رہے تھے, چونکہ جملہ آپ کا ہے تو آپ ہی کی توسط سے جانا چاہیے. وہ بات آپ نے بڑی صحیح کمال فرمائی. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سرکار علیہ السلام نے ڈپیوٹ فرمایا تو آپ یہ دیکھیں چونکہ آپ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بھی تھی چننے کی تاکہ وہ جو کہیں خدا نہ خواستہ ہو ہی نہیں سکتا, صحابہ میں تو ممکن ہی نہیں ہے نا, مطلب خاکم مدین, یہ بات تو کرنا بھی مطلب فضول ہے. لیکن وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ مال جو ہے وہ بھی کسی طور سے حائل نہ ہو راستے کے اندر. تو آپ نے اس شخصیت کو منتخب کیا جو اس وقت کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے. بہت شکریہ.